میرے شوبز کے اندر میں نے بڑے بڑے ڈرامہ رائٹرز کا، فلاسفرز کا، شاعروں کا انٹرویو کیا، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے یہ پہلی دفعہ میں ایک سیاستدان کا انٹرویو کر رہا ہوں، اور میری خواہش تھی بہت سارے سیاستدانوں کی انٹرویو کرنے کی، لیکن وہ میری زندگی میں جوانی میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اسی لیے مجھے کبھی بھی یہ موقع نہیں مل سکا کہ میں ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کروں کہ جس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق لگا دی ہو۔ اللہ کہتا ہے میرے دل، لوگوں کے دل میری انگلی، دو انگلیوں کے درمیان ہے، میں جدھر چاہوں پھیر دیتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے عمران خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ایک تو یہ اس گھر کو دیکھ کے بہت تبدیلیاں، بہت پہلے اس گھر میں آیا کرتے تب تو بالکل ہی بدل گیا، میں نے کہا گھر میں تو بنیادی طور سے تبدیلی آ ہی گئی۔ خان صاحب، ایک چیز، آپ کی پوری زندگی ایسے گزری ہے، ایچیسن سے اٹھے، آپ وہاں چلے گئے، کانٹی کھیلا، وہاں پڑھے، پھر اس کے بعد ایک سٹار بن گئے تھے۔ آپ زندگی کے ان سارے معاملات سے اس طرح نہیں گزرے کہ آپ نے انکم ٹیکس افسر کو رشوت دی ہو، یا آپ نے اپنی فیکٹری بچانے کے لیے کی ہو، یا آپ نے اپنا سینما بحال کرنے کے لیے کام کیا ہو، بالکل مختلف۔ جس وقت آپ اقتدار میں آئے تو آپ کو کیسا لگا یہ سٹیٹس کو کے لوگ، یہ جو بیوروکریسی آپ کے سامنے تھی، حیران کن، جو اینٹی تبدیلی تھے؟ دیکھیں، اور یہ سب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری جو زندگی کی مختلف پہلو تھے نا، وہ کبھی کسی نے اس طرح کی زندگی گزاری نہیں ہے۔ یعنی سپورٹس میں جو اتنی اس سٹیج پہ جدھر میں پہنچ گیا تھا، تو آپ کو اس کے بعد کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی میں رہتے ہیں آپ، کامنٹری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل کے لیے بنانے میں وہ بہت اور اسکل سیٹس چاہیے تھے، پیسہ اکٹھا کرنا، فنڈ ریزنگ۔ ہم نے ایجاد کی پاکستان میں، پہلے تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہ کیا، پھر وہ ایک ادارہ کھڑا کیا جو مجھے بڑی آج خوشی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا شوکت خانم ہاسپٹل، اور میرا 3 دفعہ تو میرا اپنا علاج ہوا ہے، اور میں نے اللہ سے خاص اس کا شکر کیا کہ اگر اس طرح کا ہاسپٹل ہے جدھر مجھے پورا اعتماد تھا کہ علاج ٹھیک ہوگا۔ اور پھر سیاست وہ کی جو کسی نے یہاں کی نہیں ہے، کہ شروع سے نیچے سے شروع ہوا، تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، اور آہستہ 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 14 سال تو ولڈرنیس میں رہا نا جی، بڑے تھوڑے سے لوگ تھے۔ تو جب میں گورنمنٹ میں آیا، وہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا، کیونکہ جو باہر سے آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ اندر آتے ہیں تو وہ بالکل ایک دوسری دنیا۔ اس کے اندر آپ اگر پالیسی بناتے بھی ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیچے بیوروکریسی چاہیے۔ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بیوروکریسی کے اندر سوائے تھوڑے بڑے اچھے بیوروکریٹس بھی میں ملے، لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ وہ آپ کی چیزیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی۔ اور وہ ہمیں، کیونکہ مجھے شروع میں اندازہ نہیں تھا، تو ہم سمجھتے تھے کہ اب چیز ہو گئی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جی تو ادھر رک گئی ہے۔ اور پھر میں نے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے کے اندر، مافیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا گروپ جو فائدہ اٹھا رہا ہے ایک سسٹم سے، وہ چینج نہیں آنے دیتا، تو وہ ہر جگہ پہ مافیاز۔ پھر دیکھا کہ جو ریگولیٹر جن کا کام ہے چیک کرنا عوام کے فائدے کے لیے، جو انڈسٹری یا جو کام کر رہی ہیں، جو ریگولیٹرز ہیں مثلا، وہ پتہ چلا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اندر پینیٹریشن ہے، وہ اپنا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں انڈسٹری کے لوگ پیسے پہ رکھے ہوئے، مثلا کمپٹیشن کمیشن، وہ کام نہیں کر رہی، پتہ چلا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں لوگ ان کے۔ تو وہ مجھے آہستہ آہستہ ان چیزوں کا پتہ چلا، اور اتنے زیادہ کرائسس تھے کہ شروع میں ہمیں اندازہ ہی کہ یعنی فائر فائٹنگ ہو رہی تھی۔ ایک مسئلہ آ گیا، جی یہ بینکرپٹ ہے، پی آئی اے بینکرپٹ ہے، ریلوے بینکرپٹ ہے، پیسے نہیں ہیں ہمارے، فورن یعنی ریزروز ختم۔ وہ بڑا مشکل ٹائم تھا میرے لیے۔ میں نے زندگی میں میری ساری زندگی سٹرگل میں ہے، لیکن جو میں نے یہ 3.5 سال گزارے ہیں، اس سے مشکل میری زندگی میں کوئی کام نہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ جو جس طرح کی بیوروکریسی میں نے ان کے عمر گزاری ہے، ایک بات کا آپ کو بہت شدت سے احساس ہوا ہوگا کہ صرف بیوروکریسی نہیں، بیوروکریسی جو ہے اس کے ارد گرد کچھ پٹے ہیں۔ مثلا آپ کیا، جب یہ فائرنگ ہوئی تو پوری بیوروکریسی آپ کی لیڈرشپ کے انڈر تھی، لیکن پوری بیوروکریسی کام نہیں کر سکی۔ یہ خوف آپ کو اندازہ ہوا گا کہ صرف ان کو ٹھیک نہیں کرنا، ان کو آزاد کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اور یہ سب کدھر پرابلمز کدھر آئے؟ ایک کہ چھوٹے چھوٹے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا
آٹومائزیشن نہیں آنے دیتے, ٹیکنالوجی ایف بی آر میں نہیں آنے دیے. ہم کوشش کرتے رہے کہ اچھا اس کو آٹومیٹ کرو, ٹیکنالوجی کا استعمال کرو. ساری دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلی 3 مہینے کے بعد وہ بھاگ گئے جو ٹیکنالوجی پہ, تو پتہ چلا کہ اندر سے ہی ریزسٹنس ہے کیونکہ پیسہ بن رہا تھا. تو آہستہ آہستہ جو مجھے افسوس ہے سب سے زیادہ, تیسرے سال میں ہم سمجھ گئے اور سمجھنا شروع ہو گئے اور ہم کنٹرول میں آ گئے. اور چوتھا سال جب آگے بڑھنے کا سال تھا, 6% پہ گروتھ ریٹ پہنچ گئی, ساری چیزیں پازیٹیو تھیں, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں, انڈسٹری, اصل میں تو جب تک انڈسٹری نہیں بڑھے گی کچھ نہیں ہوگا, آپ کی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا. تو جب ہم آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے تب ہماری گورنمنٹ گرائی, جب یعنی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے. کیا تو جو سب سے بڑا ایشو ہے نا جی, وہ مجھے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ بڑا فائدہ ہوا, وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کی